بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو دعوت الحق۔ اب آیا دعویٰ، اب تک کیا پڑھا ہے، اس کا ایک اجمال ہے، ایک تفصیل ہے۔ ہاں، اجمال بھی ہے اور تفصیل بھی ہے۔ ثمرہ بعد از تنبیہات۔ اجمال یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز اب تک کے مضمون کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کا جاننے والا صرف اللہ، ہر چیز پر نگہبان اللہ، ہر چیز پر مدبر اور متصرف با اختیار اللہ۔ یہ ساری شانیں اللہ کی ہیں، تو لہو دعوت الحق۔ پکار کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور دوسرا انداز، ساری مخلوق اللہ کی مربوب ہے، ساری مرزوق ہے، ساری منقاد ہے، سب مربوب اللہ کے، سب منقاد اللہ کے، سب مخلوق اللہ کے۔ جب وہ مربوب ہیں، منقاد ہیں اور وہ مخلوق ہیں تو وہ پکار کے لائق نہیں ہیں۔ دونوں پہلو آئیں گے، وہ پکار کے لائق نہیں ہیں۔ ہاں، اور دوسرا اجمال، دوسری تعبیر کہ اب تک آپ نے جو مضمون پڑھا سب کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی، ہما دان بھی اللہ، ہما کن بھی اللہ، تو لہو دعوت الحق۔ پکار کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ آپ بول نہیں رہے، لہو دعوت الحق، سب ہما دان اللہ، ہما کن اللہ، تو لہو دعوت الحق، پکار کے لائق بھی اللہ۔ اور تیسری تعبیر، ما فوق الاسباب، تصرف کرنے والا اللہ، ما فوق الاسباب، جاننے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ، صرف اللہ۔ اور اگر تفصیل کرنی ہے تو پھر شروع سے جانا ہوگا۔ اب ذرا چلتے ہیں میرے ساتھ۔ اللہ الذی، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلندیاں دینے والا اللہ، مستوی عرش اللہ، سورج پہ متصرف اللہ، چاند پہ متصرف اللہ، مدبر الامر، ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا صرف اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، پہاڑوں کو رواسی بنا کے رکھنے والا اللہ، نہروں کو چلانے والا اللہ، پھلوں کو اگانے والا اللہ، اور ہر چیز کے جوڑے بنانے والا اللہ، رات اور دن پہ متصرف اللہ، اور زمین کے مختلف قطعے بنانے والا اللہ، باغات انگور کھیتیاں اگانے والا اللہ، کھجوروں کی مختلف شکلیں دینے والا اللہ، ان کے مراتب قائم کرنے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی۔ ہاں، آگے ساتھ اگلا بھی ملے گا، اللہ۔ اور اللہ یعلم، اور انسا کے پیٹ حمل کو جاننے والا اللہ، ارحام کی کیفیات کو جاننے والا اللہ، عالم الغیب اللہ، سر اور جہر کو جاننے والا اللہ، رات اور دن میں جاننے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی۔ لہو دعوت الحق، یہ کمال کسی کے نہیں تو پھر پکار کے لائق بھی کوئی نہیں۔ یہ جتنے کمالات ہے، میرے ایک لفظ کو یاد رکھو، یہ کیا ہے؟ صلاحیت اور لیاقت۔ کیا ہے؟ صلاحیت اور لیاقت، صلاحیت اور پکار کے لائق اللہ، یہ لیاقت کا بیان ہے۔ لیاقت کیا کہتے ہو؟ عبادت کے لائق اللہ۔ تو لائق کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ صفتیں اللہ میں ہیں جس کی وجہ سے اس کی عبادت کی جاتی ہے، لیاقت اس کے لیے ہے، اس کا اہل اور لائق صرف اللہ ہے، صلاحیت اللہ میں ہے اور کسی میں نہیں۔ اب میری طرف توجہ رکھنا ہے، یہاں چند فوائد سمجھنے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ لام اختصاص کا ہے، لہو
کی تقدیم حسر کے لیے ہے۔ دعوت الحق، حق کا ایک معنی اللائق ہے، ایک معنی کیا ہے؟ اللائق، اللائق، حقیق، حق بے معنی حقیق، اور حقیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لائق، یہی جو ابھی لائق کہہ رہا ہوں، حقیق بے معنی لائق۔ اب معنی کرو اس جملے کا، سٹیکروں پہ لکھا ہے، آج سمجھ بھی لو۔ پکار کے لائق ہونا، پڑھو، پکار کے حاجات و مشکلات مہمات میں پکارے جانے کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اللہ ہی کا، ہی کہاں سے آیا؟ لہو کی تقدیم، خاصہ کہاں سے آیا؟ لام اختصاص، اور لائق کہاں سے آیا؟ حق بے معنی الحقیق، حقیق اور لائق، حقیق اور لائق، اور پہلے بھی پڑھا چکا ہوں، حقیق اور، تو معنی یہ ہوگا کہ حاجات اور مشکلات میں پکارے جانے کے، بولو بولو، پکارے جانے کے لائق ہونا اللہ ہی کا، اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ کوئی نبی پکار کے لائق نہیں، کوئی ولی پکار کے لائق نہیں، کوئی زندہ پکار کے لائق نہیں، کوئی مردہ پکار کے لائق نہیں۔ پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ میری طرف توجہ، پکار کے لائق ہونا کس کا خاصہ ہے؟ کس کا خاصہ ہے؟ کیوں؟ کیوں کہ پکارے سننے والا اللہ ہے۔ کیوں؟ ما قبل کے مضمون سے واضح ہو گیا کہ ما فوق الاسباب سننے والا اللہ۔ تو لیاقت کس کی ہوئی؟ لیاقت کس کی ہوئی؟ ہاں، لیاقت میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ سمیع ہو، کسی کو آپ پکار رہے ہیں وہ سنیں۔ ہاں، بابا ہے بہرا، بہرے بابے کو کہتے ہیں بابا، بابا، بابے کو کیا پتہ جب تک بابے کو ڈنڈا نہ لگو ہے۔ بہرا نہ ہو، وہ کیا ہو؟ سنتا ہو۔ لیاقت ہے سماع والی۔ اور غیبانہ، یہ ما فوق الاسباب امور میں جب پکارا جائے گا تو وہ پھر سماع بھی کون سا ہوگا؟ ما فوق الاسباب، تو سمیع ہو۔ دوسرا کیا ہو؟ علیم ہو، سنے بھی صحیح اور یہ پتہ بھی ہو کہ مجھے پکارنے والا کہاں کس حالت میں ہے، کہاں کس حالت میں ہے۔ آواز سنے اور بندہ ادھر پکار رہا ہو اور بزرگ ادھر بھاگ جائے، پتہ بھی ہو، عالم بھی ہو۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ پکار کے لائق وہ ہے کہ وہ بولی بھی سمجھتا ہو، بولی بھی سمجھتا ہو، حالات بھی جانتا ہو، بولیاں بھی سمجھتا ہو۔ آدمی پنجابی ہے، بنیری بابے کے پاس کھڑا ہے اور کہتا ہے بابا مینو دھی دے دے، بابا سمجھ لے گا پشتو والا؟ آپ نے سمجھا میں نے کیا کہا؟ مینو دھی دے دے، بابا مینو ٹکر دے دے، بابا مینو پانی دے دے۔ ہے پنجابی مرید، مردے کے پاس بھی نہیں، زندہ بابا بیٹھا ہے پشتو والا، تو وہ اس سے بیٹی پنجابی میں مانگ رہا ہے، بابا کھوتی دے دے گا۔ بابا بیٹی کو کھوتی سمجھے گا کہ تو زندہ کی بات ہو رہی ہے، سمجھے بھی صحیح۔ اختلاف السنتکم، اس کو بھی اللہ نے توحید کی دلیل بنایا ہے کہ تمہاری بولیاں، اختلاف السنتکم، تیسری لیاقت ہے کہ وہ اس بولی کو سمجھے۔ اگر بولی سمجھا نہیں تو اب بھی لائق نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ وہ متصرف ہو، اس کی حاجت پوری کر سکتا ہو، مشکل حل کر سکتا ہو۔ تو لیاقت میں کتنی چیزیں ہیں؟ سلور امور دے
کون کون سے امور؟ ذرا اونچے بولو. پہلا سنے، دوسرا جانے، تیسرا سمجھے، اور چوتھا مشکل کشائی کر سکے. یہ ہے لیاقت، یہ ہے لیاقت. اب دوبارہ مانا کرو. لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اس لیے کہ کوئی سنتا ہی نہیں. جاننا تو بعد ہے، سمجھنا تو بعد ہے، تصرف کرنا تو بعد ہے. کوئی پکاروں کو مڈتے رمبا جاڑی کٹ دی شرک کی، وہ سنتے ہی نہیں. لا یسمعو، وہ سنتے ہی نہیں، اس لیے وہ پکار کے لائق نہیں. اللہ کرے تم نے میری بات سمجھی ہو. تو لیاقت میں چار چیزیں ہیں، اور جب اللہ نے اپنے لیے ثابت کی تو چاروں چیزیں پورے قرآن میں ملیں گی. تو یہ اللہ لائق ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے. اور غیر اللہ سے پکار کی نفی، جڑ پہ رمبا رکھ دیا، کٹ دی، وہ سنتے ہی نہیں، تو پکار کے لائق کیسے ہو گئے؟ سمجھنا دور کی بات. ہاں سمجھو اختلاف. میں نے آپ کو بتایا تین: سنے، پھر پکارنے والے کی حالت کو جانے، پھر اس کی بولی کو سمجھے. ہر ایک کی بولیاں سمجھنے والا کون ہے؟ کوئی بابا نہیں. ہر 50 کلومیٹر پہ بولی بدل گئی، 100 کلومیٹر پہ اور بدل گئی. اور اللہ کی شان، شیطان نے کیسے لوگوں کو گمراہ کیا کہ جو پنجاب والا ہے وہ کراچی والے کو پکار رہا ہے، اور اس کی تو بولی اور ہے بابا غازی کی، تیری بولی اور ہے. اور پٹھان علی حجویری کے پاس گیا ہوئے، اور بری کے پاس. پہلے یہ تو پتہ کرنا بری پشتو تھا یا کون تھا. ادھر جس کے پاس تو جا رہا ہے وہ تو بولی ہی نہیں سمجھتا، اور بولی سمجھے زندہ ہو نہیں سمجھتا، مردہ تو چھوڑو سامنے بیٹھا ہو نہیں سمجھتا. یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے. اختلاف السنتکم، اللہ نے فرمایا تمہاری بولیوں کا اختلاف بھی، زبانوں کا اختلاف بھی بتاتا ہے کہ پکاریں سننے کے لائق صرف اللہ ہی ہے. کوئی پشتو میں پکارے تب بھی سمجھتا ہے، کوئی اردو میں پکارے تب بھی سمجھتا ہے، سرائکی میں پکارے. 36,000 بولیاں ہیں، ان میں جس میں اللہ کو پکارتا ہے وہ اس کی سن رہا ہے، اور انسان نہیں. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، حشرات الارض پکارے ان کی بولیاں بھی سنتا ہے، کیڑے مکوڑے پکارے ان کی بولیاں بھی سنتا ہے، چرند پرند درند یہ پکارے ان کی بولیاں بھی سنتا ہے، اور وہ کیڑی جو پتھروں کے اندر ڈیرے لگا کے بیٹھی ہے اس کی بولیوں کو بھی سنتا ہے. تو لائق کون ہوا پکار کے؟ ہر ایک کی بولیوں کو سمجھنے والا، ہر ایک کی بولیوں کو سننے والا صرف اللہ. تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ. سمجھ گئے میری بات؟ لہو دعوت الحق، معنی یہی ہے. دوسرا معنی بھی سن لو. حق کا معنی جہاں جس پر نتیجہ مرتب ہو، با نتیجہ پکار، با فائدہ اور با مقصد پکار. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پکار جس پہ نتیجہ مرتب ہونا ہے وہ صرف اللہ ہی کی پکار ہے. غیر اللہ کی پکار پہ کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. نبی کو پکار تب بھی، ولی کو پکار تب بھی، غیر اللہ کی پکار بے اثر ہے، کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں. بات پھر وہاں آئے گی، کیونکہ وہ لائق ہی نہیں. اور اللہ کی پکار کرے گا تو با اثر ہوگی.
کیونکہ وہی اجابت کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اجابت کر نہیں سکتا۔ تو حق کا معنی با نتیجہ، با اثر، کیا کہہ رہا ہوں؟ با نتیجہ با، تم بیٹھے تو ایسے سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی۔ با نتیجہ با اثر پکار، یہ کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے، اور کسی کی پکار با اثر نہیں، بیکار ہے، کتاں دی بھون کے، بالکل بیکار ہے۔ او ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، بے اثر محض، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یا رسول اللہ پکار، بے اثر، یا علی پکار، بے اثر۔ جیسے سراب ہو نا، سراب، اور اس کو پانی سمجھ کے پکار، بے اثر، آ جائے گا پانی؟ تو جس کو تو سمیع سمجھ کے پکار رہا ہے وہ سنتے ہی کوئی نہیں، تو بے اثر۔ سمیع اللہ ہے تو با اثر پکار بھی کس کی ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا ایسے ہے جیسے سراب کو پکار رہا ہے۔ سراب کو تیرے گمان میں وہ پانی ہے لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں، تیرے ذہن میں وہ پانی ہے پر حقیقت میں وہ پانی نہیں۔ اسی طرح قبروں پہ بیٹھ کے پکارنے والا، تیرے گمان میں وہ سنتے ہیں لیکن حقیقت میں سنتے تو بے اثر ہے۔ پتہ نہیں تمہیں اللہ کے سمجھ آئے؟ شکلیں تو تمہاری تعزیت والی بنی ہیں، ہاں، سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا معنی کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، یار ہر سٹکر پہ تم نے لگایا ہوئے، اس کا معنی ہی نہ آئے تو پھر مر جانے کا مقام ہے۔ با اثر ہے، باقی کسی کی پکار با اثر نہیں۔ یہاں پر بھی ہی والا معنی ہوگا، دونوں معنوں کو غور کرو، اور آئندہ جو اس مسئلے کو فروعی کہے اس کو یہ سٹکر لگانے کی اجازت نہیں۔ لہو دعوت الحق والا بورڈ وہی لگائے گا جو اس کو اللہ کا حق مانے گا اور مخلوق میں شرک مانے گا، اور جو کہتا ہے کہ یہ تو جناب فروعی مسئلہ ہے، بکار کا مدار ہے سما عدم سما کے عقیدے پہ، جو مرضی مانا کرو، اور جو سما عدم سما کو فروعی سمجھ رہا ہے پھر بینر لگایا ہوا ہے لہو دعوت الحق، اس کو کہو منافقہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ، ہاں باہری بکری، باہری بکری بھی نہیں، باہری کھوتی، یہ باہری گرم کھوتی ہے، یہ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ اس لیے آئندہ لہو دعوت الحق کا وہی بینر لگائے گا، وہی اشتہار پہ لکھے گا، وہی مسجدوں پہ لکھے گا جس کا عقیدہ ہوگا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور جب اللہ کا خاصہ ہے تو مخلوق میں ماننے والا مشرک ہے۔ خاصہ مخلوق میں اگر کہے گا مسئلہ فروعی ہے تو اس کو لہو دعوت الحق کا بورڈ لگانے کی اجازت نہیں۔ بولو بولو بولو، ہے ویسے آپ کے سامنے قرآن ہے، اندر سے بتاؤ ہے؟ انصاف کا تقاضا کیا اس نے پھر مانا ہے لہو دعوت الحق؟ بینر تو ایسے لگائے ہوئے، ادھر دیکھو لہو دعوت، اور بےایمانہ اوپر لکھا ہے، اس کو نیچے لکھ، دل میں لے جا، یہ قمیض والی لکھت کام نہیں آئے گی، اس کو ذرا اندر لے۔ بینر بار بار ہے، بیج بار بار ہے، ایمان تب ملے گا کہ دل کی گہرائی میں ہو لہو دعوت الحق۔ اب جو میں نے 3 باتیں کی ہیں یہ ساری آپ کے پاس لکھی ہیں، یہ کوئی میرا معنی نہیں ہے، اب آپ نے فٹنگ کرنی ہے، عبارات آپ کے پاس موجود ہے۔ ہاں صوفی صاحب سمجھے بھئی اپنا ترجمہ کر رہا ہے، یہ اپنا ترجمہ نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں لہو دعوت الحق، یہ تو ہمارے اکابر کے بڑے اکابر کے شاگرد ہیں۔ لہو دعوت الحق معنی ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے عبارت کدھر جا رہی ہے۔
الدعوۃ المجابۃ مختصۃ بہ تعالی، الدعوۃ المجابۃ مختصۃ بہ تعالی، مجابہ سے مراد وہی با اثر ہے، با اثر پکار مختص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دون غیر ہی۔ مختص کس لفظ کا معنی کر رہا ہے؟ لام۔ دون غیر ہی کس کا معنی کر رہا ہے؟ لہو کی تقدیم، کما یدل علیہ ما بعدہ، یا معنی یہ ہے کہ لہ الدعاء الحق، لہ الدعاء الحق، واسطے اس کے دعائے حق ہے۔ کیا معنی؟ فَإِنَّهُ الَّذِي يَحِقُّ أَن يُعْبَدَ وَيُدْعَى إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَيُسْأَلُ مِنْهُ الْحَوَائِجُ دون غیرہ۔ اس میں خیال کرنا ہے وہی اس کا حقدار ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے اور اسی ہی کی عبادت کی دعوت دی جائے، اور یسأل منہ الحوائج، یسأل منہ الحوائج کون سی پکار ہے؟ حاجتوں والی پکار۔ رکوع سجدہ نہیں ہو رہا، یہ رکوع سجدہ نہیں، ذکر اذکار نہیں، یسأل منہ الحوائج، اسی ہی سے حاجتیں مانگی جائیں، دون غیر ہی۔ یا معنی یہ ہے الدعاء بالاخلاص، آگے لہو تعالی الدعاء والتضرع الواقع حیث ینبغی ان یکون، فرماتے ہیں لہو بہترین عبارت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پکار اور تضرع ہے جو اپنی جگہ پہ واقع ہوا ہے۔ ہائے ہائے، پنجابی معنی کہ پکار ڈھک دی اللہ دیے، پکار ڈھک دی، ہاں پکار ڈھک دی اللہ دیے، اللہ ہی دی پکار ڈھک دیے، کسے دوسرے دی پکار ڈھک دی نہیں، سجدی نہیں، جچدی نہیں ہے۔ حیث الذی الواقع حیث ینبغی، وہاں واقع ہونے والی جہاں اسے واقع ہونا تھا، اور یہ کہ مجاب ہی نہ وقوع ہی۔ اے ان اجابت ذالک لہو تعالی دون غیرہ، کیونکہ پکار کا مجیب کون ہے؟ صرف اللہ، تو پکار بھی کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگلی عبارت اجابت ذالک، وہ دوسرا معنی ہے با اثر ہونا۔ با اثر یہی ہے کہ اس کے نتیجہ مرتب ہو۔ لہو وحدہ الدعوۃ الحق المطابق للواقع لأنہ هو الذی یجیب المضطر، یجیب المضطر اذا دعاہ، وہو الحقیق بالعبادت والالتجاء۔ حقیق، حق بے معنی الحقیق، وہی لائق ہے عبادت یعنی طلب کا، التجا یعنی باؤ تفسیری ہے حاجتوں میں طلب کرنے کا۔ لأنہ الذی یحق ان یدعا، اس لیے لہو دعوت الحق، اس لیے کہ صرف وہی حقدار ہے کہ اسے پکارا جائے، وہی لائق ہے کہ اسے پکارا جائے، پس وہ جواب دیتا ہے با اثر ہے دون غیری۔ فإنما لہ الدعاء الباطل، غیر کے لیے دعا باطل ہے، کیوں؟ لأنہ یدعا فلا یسمع ولا یجیب، اللہ ہی کی پکار یہ حق ہے اس لیے کہ اللہ پکاروں کو سنتا ہے، اور اللہ کے سوا جن کو پکارتا ہے وہ پکارے نہیں سنتا۔ ایمان سے بتاؤ، میں نے اپنی طرف سے معنی کی ہے، ہاں یہ گواہ ہے، قیامت کے دن یہ گواہی دے گی عبارت۔ ہاں بھائی، بے شک ڈھلڑ ڈھلڑ ہو جاؤ، لیکن اب تم پہ حجت پوری ہو چکی ہے۔ دار و مدار کیا ہے؟ فلا یسمع ولا یجیب، وہ سنتا بھی نہیں، جواب دیتا بھی نہیں۔ تو یہی بات تو میں نے سمجھائی ہے کہ لیاقت کیا ہے؟ لائق ہونا۔ لیاقت میں پہلی چیز ہی سننا ہے،
اور دوسرا کوئی لائق کیوں نہیں، لا یسمعو، وہ دوسرا سنتے ہی کوئی نہیں، بھلا یجیبو او لہو دعوت الحق ہی کلمۃ التوحید۔ اس کو سمجھو، لہو دعوت الحق یہ کلمہ توحید کا خلاصہ ہے، یہی کلمہ توحید ہے۔ تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی؟ یہی کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید ذرا پڑھو تو لہو میں بھی نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، لہو میں بھی نفی بھی ہے، اس بات حسر ہے نا، نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے۔ اور الہ کا معنی تم نے پڑھا تھا پکاریں سننے والا، الہ کا معنی پکار، یا لہون الیہ فی الحوائج، او مسئلہ الہ کا دوسرا حصہ پورا فٹ ہو گیا۔ الہ کا معنی ہی تھا جس کو پکارا جائے، تو اب معنی کیا ہوگا کہ دعا، یہ لہو دعوت الحق یہی کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے لہو دعوت الحق۔ ماشاءاللہ، سمجھ کے ماشاءاللہ کہو، ایسے نہیں، داد کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ کچھ کو نہیں آئی، صوفی بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں، ہاں تو ابھی بھی نہیں آئی تو پھر آ جائے گی، پھر آئے گی اینا ما کنتم تدعون کے مقام پہ۔ یا کلمۃ التوحید، توحید والا یہی کلمہ۔ اسی لیے میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی، وہاں 2-3 بزرگ بیٹھے تھے، تو میں نے جان بوجھ کے لفظ بولا، میں نے کہا کہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، اس کا معراج، خلاصہ اور لب لباب وہ صرف ایک جملے میں لہو دعوت الحق۔ بعد میں کہتے ہیں یہ آپ نے کیسی بات کی؟ میں نے کہا ایسی کی ہے کہ تم نے پڑھی نہیں، حوالہ۔ بعد میں پھر سمجھ آ گئی تو پھر کہتے ہیں یار یہ تو پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے، یہ واقعی جائی۔ تو اس لیے توحید کی معراج ہے لہو دعوت الحق۔ اس لیے پورا قرآن دیکھ لو، اللہ نے سب سے بڑے فتوے لگائے ہیں غیر اللہ کی پکار پہ، کیونکہ یہی نتیجہ ہے۔ علم غیب متصرف سارے یہ مقدمہ ہے، نتیجہ یہ ہے لہو دعوت الحق۔ اور یہ وہ مسئلہ بوئی دعا یدو والا پھر آ گیا، جس کی بنیاد سمائے، جو تمہارے مولویوں کے نزدیک فروئی ہے، پورا قرآن ہی فروئی ہے۔ ہاں بھئی دیکھو، ہے یا کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ فمن دعا الیہ فقد دعا الی الحق۔ ابن عجیبہ کی بات بھی عجیبہ ہے، آگے لہو دعوت الحق، الدعوت اللہ ایکتو بے حضرت ہی، الدعوت اللہ ایکتو بے حضرت ہی، یہ وہی لیاقت والا معنی۔ تقدیم الخبر لافادۃ التخصیص ہے، لہو میں خبر کو مقدم کیا ہے، یہ میں نے بتایا، اس کا حوالہ آ رہا ہے افادہ تخصیص کے لیے۔ دعوت الحق الدعاء الحق الا یکون من باب اضافت الموصوف الی الصفہ بل حق بمعنی الحقیق اللائق، حق بمعنی حقیق اللائق، یہ لائق، یہ روح البیان کا حوالہ جان بوجھ کے دیا کہ اس کو سارے جو چبل پارٹی مانتی ہے وہ بھی لکھ رہا ہے الحقیق اللائق۔ فاضاف الدعوۃ الی الحق الذی هو نقیض الباطل ثم تضاف الکلمۃ الی الحق والمراد انہ سبحانہ یدعا فیستجیب، اللہ ہی کو پکارا جائے، وہی دعا قبول کر سکتا ہے۔ اذا اراد فہو حقیق بأن یوجہ الیہ الدعاء لما فی دعوتہ من الجدوى والنفع بخلاف ما لا فائدۃ فی دعائی۔ نیشہ پوری نمبر لے گیا،
دونوں معنوں کو اکٹھا کر دیا ہے کہ دعا پکار کے لائق اللہ ہے، اس لیے کہ اسی کو پکارنا با اثر ہے، اور اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اس لیے کہ دوسروں کا پکارنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، ان کی پکار کوئی با اثر پکار نہیں ہے۔ حقیق بأن یوجہ الیہ الدعاء، آگے فرماتے ہیں دعوت الحق دعاؤہ عند الخوف فإنہ لا یدافع الا ہو۔ یہ وہی حالت اضطرار کی بات ہے، جیسا کہ فرمایا ذل من تدعون الا ایاہ، مابردی نے کہا هو اشبہ بسیاق الآیہ وقیل دعوت الطلب الحق اے مرجوب الاجابہ بدعاء غیر اللہ لا یجاب۔ یہ وہی بے اثر والی بات آ رہی ہے۔ خیر مانا فیستجیب الدعویٰ ویعطی الداعی سؤالہ، دائی کو اس کا منہ مانگی مراد دیتا ہے، تو یہ دعوت ملابس للحق ہے، کیونکہ حقیقت اللہ لائق ہے کہ اسی سے مانگا جائے، لما فی دعوتی، اس لیے کہ اس کی دعوت پہ اثر اور نفع مرتب ہوگا، بخلاف ما لا ینفع، بخلاف ان کی پکارنا جن کا کوئی فائدہ اور نفع مرتب نہیں ہے۔ امام قرطبی نے کہا یا تین معنی ہیں کہ ان الذی یدعو الہ من دون اللہ کالظمآن الذی یدعو الماء الی فیہ۔ بس یہ قرطبی سے ہمیں بہتر آتا ہے، ادھر آ جاؤ۔ آپ کو سمجھ آ گیا لہو دعوت الحق کا؟ اب سمجھو یہ ایک دعویٰ ہے، اور اگلا حصہ جو ہے لا یستجیبون، یہ اس کی دلیل ہے، اور ما دعاء الکافرین اس دعوے کا حکم ہے۔ ہمیشہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک دعویٰ ہے، ایک اس کی دلیل ہے، اور ایک اس کا حکم ہے۔ دعویٰ بھی اللہ نے خود ذکر کیا، دلیل بھی اللہ نے خود دی ہے، دعوے کے منکر کا حکم بھی خود بیان کیا۔ یہاں تین ہی حصے ہیں اس آیت کے، پہلے دعویٰ ہے، پھر دلیل ہے، پھر حکم ہے۔ خیال کرنا، آپ بھی جا کے کہیں گے جی فتوے بڑے سنے ہیں، بے فتوے سن رہے ہو، میں نہیں لگا رہا، یہ قرآن کے اندر ہے، دعویٰ بھی دلیل بھی۔ اب اور بات سمجھو، دلیل کے دو رخ ہیں، کیونکہ لہو دعوت الحق میں دو رخ ہے، ایک ہے حصر، حصر میں کیا ہوتا ہے؟ نفی اور اس بات، اللہ کے لیے اس بات، غیر اللہ سے نفی۔ اب ایک رخ یہ ہوتا ہے دلیل کا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ لائق ہے پکار کے، یہ پچھلی اب تک 13 آیات میں یہی ثابت کیا گیا کہ اللہ ہے لائق پکار کے، اللہ لائق ہے پکار کے۔ یہ پیچھے سورہ رات جتنی آپ نے پڑھی ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ 14، 13 آیات میں آپ نے اس پہ یہ دلائل پڑھے ہیں کہ اللہ پکار کے لائق ہے۔ اب آ رہی ہے دلیل کہ جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ پکار کے لائق نہیں، تو اس پہ دلیل آ رہی ہے۔ تو دلیل بھی نفی پہ بھی آ گئی، اس بات پہ بھی آ گئی۔ پہلے اس بات پہ دلیل تھی، کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور اب نفی والے پہلو پہ دلیل ہے۔ اب نفی والا کیا ہے؟ یدعون من دونہ، والذین، وہ ہستیاں، یدعون من دونہ، جنہیں مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ پکار کے لائق نہیں، کیوں؟ لا یستجیبون لہم بشیء، لا یستجیبون لہم بشیء، بشیء استقلالا او شفاعتا، استقلالا او شفاعتا، استشفاء ہے کہ کوئی نہیں آیا؟ استقلالا او شفاعتا، نہ مستقل
اور نہ استشفاء کا اختیار رکھتے ہیں. لا یستجی ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، نہ اس کا اختیار رکھتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں. بشیء، نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے کسی چیز کو بھی. کسی چیز کی عبارت محامی کے ساتھ ملاؤ، استقلالاً او شفاعتاً، نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں. الا کبا، بس یہ دلیل ہو گئی، وہ نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں. نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے کسی چیز کو، وہ پکار کے لائق نہیں. وہ پکار کے لائق نہیں، سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، کر سکتے بھی نہیں. جب سما کی نفی تو ہر چیز کی نفی ہوگی. اس لیے استجابت کا لفظ ہر جگہ استجب لکم فاستجبنا لہ. یونس نے پکارا فاستجبنا، نوح نے پکارا فاستجبنا، ابراہیم نے پکارا فاستجبنا، سن رہے، ایوب نے پکارا فاستجبنا. اجیب دعوت الداع ادعونی استجب لکم. اور وہ کون ہے؟ لائق میں ہوں. وہ کون ہے؟ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ مستجابوا لکم لا یستجیبون لہم بشیء. یہ پورا قرآن اس پہ کھڑا ہے کہ میں دعا کو پہنچ سکتا ہوں، وہ نہیں پہنچتے. یہاں پر لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء. اب مثال دی جا رہی ہے، لا یستجیبون کی مثال ہے. لا یستجیب، اس پہ غور کرنا ہے. وہ اجابت نہیں کر سکتے، وہ اس کے لائق نہیں. مثال کس پہ ہے؟ لا یستجیبون. وہ اس دلیل کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ استجابت کیسے نہیں کر سکتے. فرمایا اس طرح اس کی دو تقریریں ہیں. ایک تقریر یہ ہے کہ ایک پیاسا آدمی، ظمآن پیاسا آدمی ہے، سخت پیاس لگی ہے، گرمی کی شدت اور کڑک ہے، اور وہ کسی صحرا میں ہے، اور اسے پانی کی چمک نظر آ رہی ہے، ریت کی چمک نظر آ رہی ہے، اور اسے وہ پانی سمجھ رہا ہے. کیا بولتے ہو پشتو میں؟ سراب، شگوگل. شگوگل، چلو شگوگل، مجھے بھی ایک لفظ آ گئی ہے پشتو. شگوگل اس کو دیکھتا ہے اور جہاں سے یہ ہاتھ پھیلاتا ہے، آ جا پانی. یہ ادھر کھڑا ہے، وہ شگوگل ادھر ہے. ہاں، اس کو کہتا ہے پانی آ جا، آ جا پانی، آ جا پانی. اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بے بالغہ، وہ پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں، وہ پانی ہے ہی نہیں. اس نے پانی سمجھا ہے، وہ تو چمک ہے، اس نے سمجھا ہوا ہے پانی ہے. تو وہ یہ پکارتا رہے کہ ہم مر جائے گا، پانی ہے ہی کوئی نہ، تو آئے گا کہاں. اللہ فرماتے ہیں انبیاء کی قبروں پہ بیٹھ کے پکارنے والا، اولیاء کی قبروں پہ بیٹھ کے پکارنے والا قیامت تک پکارتا رہے. تو نے جو سمجھا ہوا ہے وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہی کوئی نہیں. وہ تیرا گمان ہے، تیرا گندا عقیدہ ہے کہ سنتے ہیں. جیسے وہ اس چمک کو پانی سمجھ کے کھڑا ہے، تو بھی سما کے عقیدے کے، اس کا گمان بھی غلط، تیرا گمان بھی غلط. یہ نہ وہ پانی ہے یا نہ یہ سنتے ہیں. جیسے پانی اس کے منہ میں آ نہیں سکتا، اسی طرح یہ بابے بھی تیری سن نہیں سکتے. تو تیری حاجت کیسے پوری کریں گے؟ اور وہ سننے والا ہے ادعونی استجب لکم. وہ اس کو پکار تو تیری پکار کا کوئی نتیجہ نکلے.
اور دوسری تقریر یہ ہے اسی کی، اب پتہ چل گیا لا یستجیبون، لا یستجیبون کی مثال، اور دوسری مثال اسی کی دوسری تقریر تعبیر یہ ہے کہ ایک پیاسا آدمی وہ پانی کے تالاب کے کنارے پہ ڈیرا لگا کے بیٹھے، پانی کا تالاب ہے، پیاسا آدمی پانی کے کنارے پہ بیٹھا ہے اور واسطے دیتا ہے میں فلانا بزرگ ہوں، فلانا مخدوم ڈوم شاہ ہوں، پانی کو پکارتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، کفے دونوں ہتھیلیاں آگے کرتا ہے اور کہتا ہے پانی آ جا آ جا لے جب لوگ افاؤ، پانی نہیں آئے گا۔ جس طرح تالاب کا پانی ہے تو تر و تازہ اور خوشبودار، اسی طرح نبیوں کے وجود تو قبروں میں تر و تازہ خوشبودار ہے، لیکن جیسے پانی نہیں سنتا، اس لیے جیسے پانی، یہ لکھا ہے خازن نے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ان الماء لا يسمع ولا يشعر، جیسے وہ پانی ہے اسے پانی نہ سن سکتا ہے نہ اسے پتہ چل سکتا ہے، تو روضہ اقدس پہ جانے والے وجود تو پانی کی طرف تر و تازہ بھی ہے، لیکن اسباب نہیں ہے، موت نے اسباب منقطع کر دیے، اب نہ وہ تیری سن سکتے ہیں نہ تیری حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ تقریر ہے مولانا حسین علی کی، یہ دوسرے والی تقریر ہے حضرت مولانا حسین علی، حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح پکارتا رہ جا، تو جیسے پانی تیری نہیں سنتا قبر والا بھی تیری، لا یستجیبون لہم بشیء۔ اب کدھر کرو گے تعویلیں؟ اگلا پانی کا طریقہ کیا تھا کہ ڈول اور رسی پکڑتا، رسی کو کہتے ہیں سبب، عربی میں رسی کو کیا کہتے ہیں؟ سبب۔ رسی اور ڈول لوٹا لیتا، لوٹے میں رسی ڈالتا اور پانی کھینچتا۔ اب اس نے اسباب ہیں نہیں اور پانی کو بلا رہا ہے، اسباب نہیں اور پانی کو بلا رہا ہے، تو پانی کیسے منہ میں آئے؟ جیسے جہاں اسباب نہیں ایسے وہاں بھی اسباب نہیں، جیسے جہاں اسباب نہیں، کس کو سمجھ آئے؟ پانی پیتا تب کہ اسباب استعمال کرتا، رسی لوٹا لاہ بوکا رسی لوٹا، اس کو ڈالتا اور پانی کو نکالتا، اس طرح پانی آنا تھا۔ اسباب جہاں بھی نہیں تو پانی نہیں آ سکتا، وہاں بھی سننے کے اسباب نہیں، کسی زندہ کے پاس بیٹھ کے بلاتا وہ سن لیتا، اور ان کے موت سے اسباب نہیں، ختم ہو گئے، تو ما ہوا ببالغہ وما ہوا ببالغہ، ہاں کباسط کفیہ الی الماء لے یبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے اس کے منہ کو، وما ہوا ببالغہ۔ اب آ گیا تیسری بات، یا اللہ یہ جو بابا پکار رہا ہے لگتا تو سوپڑی ہے، بزرگ تو بڑا ہے، داڑھی بھی لمبی ہے اور اوپر لقب بھی بڑے لگے ہوئے ہیں، یہ جو پکار رہا ہے یہ ہے کون؟ پکارنے والا ہے کون؟ ذرا بتا دے، یہ حکم کیا ہے؟ فرمایا وما دعاء الکافرین، سارے پڑھو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اب حضرت شیخ القرآن والا معنی کروں گا، خیال کرنا ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال،
اور نہیں پکار کافراں دی مگر بھونک کتیاں دی، نہیں پکار کافراں دی مگر بھونک کتیاں دی۔ پڑھو پڑھو، نہیں پٹھان بھی یہ لفظ یاد کر لو، نہیں پکار کافراں دی مگر بھونک کتیاں دی۔ ہیں کافروں کی پکار ایسے ہے جیسے ٹیلے پہ کتا بھونک رہا ہے، ٹیلے پہ رات کو کتا بھونکتا ہے، ادھر ہو 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 لگی ہے، ادھر ہو ہو۔ فرمایا او پیغمبر کی قبر پہ بھونکنے والا، ولی اللہ کو پکارنے والا، تیری پکار اور کتے کی بھونک میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے کتے کا بھونکنا بے اثر ہے، تیرا قبر پہ بیٹھ کے پکارنا بھی بے اثر ہے۔ یہاں اس لیے حضرت تھانوی نے معنی کیا محض بے اثر، اور حضرت شیخ نے معنی کیا نہیں پکار کافراں دی مگر بھونک کتیاں دی۔ تمہارے آج کے بے غیرت خطیب تو کہیں گے اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، بالکل صحیح بات۔ دیکھو کیا ہے فرمایا، اے اوپر لکھا ہے اللہ فی ظلال فی ضیاء وخسار وبطلان۔ تو اب اس کی تعبیر بھونک سے ہی ہو سکتی ہے، تین لفظ اکٹھے، فی ضیاء وبطلان، مظہری کی عبارت ہے، نرا خسارہ ہے، نرا باطل ہے، اور نرا کیا ہے؟ ضیاء ہے۔ حضرت تھانوی کا حوالہ لکھا ہے بے اثر۔ اب پتہ چلا ہے میری طرف دیکھو، مشرک جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے اس کی پکار کیا ہے؟ بے اثر۔ تو لہو دعوت الحق، اللہ کی پکار ہے با اثر، یہ با اثر ہے، وہ بے اثر ہے۔ اور معنی اگر سمجھ آئے تو بس اب میرا خیال ہے نماز پڑھ لیں، بعد میں دیکھتے ہیں۔